السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ اعزاز خان اور آپ میرا شو دیکھ رہے ہیں رائز اینڈ شائن ود بحریہ۔ جس طرح ہم پہلے بھی کافی گیسٹ کو بلا چکے ہیں جن سے ہم انٹرویو کنڈکٹ کر چکے ہیں اور آپ کی انفارمیشن میں کافی اضافہ ہو چکا ہے، سو آج بھی ہم نے اسی اثناء میں ہم نے آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھے سے گیسٹ ارینج کیے ہیں جن کا نام ہے چودھری امیس، اور جن کا تعلق گجرات سے ہے۔ بہت ہی ٹیلنٹڈ شخصیت ہیں، تو کسی تعریف کے محتاج نہیں۔ آج ہی آئیں ان کو ہی جانتے ہیں اور ان کو اپنے ہی منہ سے خود ہی سنتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ اچھا سر، ماشاءاللہ اتنی چھوٹی سی عمر میں آپ نے اتنی جلدی ترقی کر لی، اس کا راز کیا سر؟ سر اس کا راز بیسیکلی تو ایز اٹ از تو کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک۔ کیونکہ اگر بچپن میں ہی آپ اس طرح کام شروع کرو گے، اس طرح کے آپ انیشیٹوز لو گے تو آہستہ آہستہ آپ ترقی کی طرف گامزن ہوگے۔ ٹھیک ٹھیک ہے۔ اور چھوٹی عمر میں اگر میرے پاس ایکسپیرینس زیادہ ہے تو میں کل کو اسی ایکسپیرینس کی بیس پر آگے بھی جا سکتا ہوں۔ آپ جو فاؤنڈیشن رن کر رہے ہیں، لائک آپ نے کون کون سے پروجیکٹ کیے ہیں جو غریبوں کی مدد آپ کر رہے ہیں، آپ ناظرین سے ذرا شیئر کریں۔ بیسیکلی یہ جو دوست فاؤنڈیشن ہے یہ میں اس کا فاؤنڈر ہوں، تو یہ ہم نے اسٹیبلش کی 2017 میں ہم ٹھیک نے اس کو ٹھیک اسٹیبلش کیا۔ ٹھیک اس کو ہم نے آگے پرسو کیا آہستہ آہستہ۔ ٹھیک ہے بیسیکلی پہلے آپ جو بھی کام کو آپ شروع کرتے ہیں تو آپ کو ہرڈلز آتی ہیں شروع میں نا، ٹھیک ہے ہمیں بھی کچھ ہرڈلز آئیں اس میں، ٹھیک ہے تو آہستہ آہستہ ہم نے پروجیکٹ اس کے لانچ کیے۔ ہماری صحیح ٹوٹل ہمارے کچھ دوست تھے، ٹھیک ہے انہوں نے ہمارا بہت زیادہ ساتھ دیا۔ صحیح تو اس کے بعد ہم نے اس میں ابھی تک جو پروجیکٹس لانچ کیے ہیں وہ ہم ٹھیک ہے نے تقریباً 6 پروجیکٹس لانچ کر ٹھیک چکے ہے ہیں ہم، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اور اس رمضان ابھی ہم ایک پروجیکٹ کر رہے ہیں۔ آپ کی فاؤنڈیشن جو پروجیکٹ کر رہی ہے، فلاح و بہبود کے جو کام کر رہی ہے، آپ نے اس افطاری میں افطاری کا سامان یا پھر افطاری لوگوں کو افطاری بھی پرووائڈ کر رہے ہیں جو غریب مساکین لوگ ہیں جو افطاری نہیں کر سکتے ہیں۔ کچھ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مسافر ہوتے ہیں جن کا کوئی در نہیں ہوتا، تو آپ لوگوں کو افطاری وغیرہ بھی کرواتے ہیں آپ کی فاؤنڈیشن؟ بالکل، ہم افطار ڈرائیو کرواتے ہیں مکمل، جی، ایک جس میں ہم 1 ویک 2 ویک تک ہم افطار ڈرائیو کو لے کر چلتے ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو اس میں ہم افطاری کا روز ہی 2 ویک تک وہ سلسلہ چلتا رہتا ہے افطاری کا۔ صحیح ماشاء اللہ۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمیں ان سے جاننے کی کوشش کریں گے سر، لوگ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جن کی کوالیفیکیشن ہوتی ہے، جو ایک کامیاب شخص بنتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کے لیے وہ بہت پڑھتے ہیں۔ سر آپ بتائیں آپ کی کیا کوالیفیکیشن ہے؟ میں نے سر بیسیکلی میٹرک کیا، اس کے ٹھیک، بعد ایف ایس سی کی، اور اینڈ ایٹ دی اینڈ بیچولر فرام نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی سے میں ماشاء بیچلر اللہ کی ہے۔ ماشاء اللہ۔ ابھی یہ کمیونٹی سروس کے لیے ہی ہم نے اپنی زندگی کو صرف کرنے کا سوچا ہوا ہے، تو اچھا، اسی طرف ہی ہم اب صحیح جا رہے صحیح ہیں۔ ماشاء اللہ۔ سر آپ نے جو بیچلر کیا تھا یہ کس فیلڈ میں کیا تھا؟ یہ میں نے اسٹریٹجک اسٹڈیز میں بیچلرز کیا تھا۔ اچھا 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 ماشاء اللہ۔ ان کے ساتھ جو آپ کی جو فاؤنڈیشن رن جو ہو رہی ہے، ان کے ساتھ آپ کی فیملی بھی آپ کے ساتھ ہی کام کر رہی ہے یا پھر آپ نے انڈیویجول رن کی اس کو؟ بالکل، میں نے یہ انڈیویجول انیشیٹو لیا ہے، اس میں اچھا میرے دوست احباب ہیں جو میرا ساتھ دے رہے ہیں اس کو رن کرنے میں، اچھا ان اچھا کا ماشاء بہت اللہ۔ زیادہ میرے ساتھ ہے ان کا، ٹھیک ہے۔ تو اس ذریعے سے ہم چل رہے ہیں۔ آپ جو یہ دوست فاؤنڈیشن رن کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ گورنمنٹ کیسی ہے؟ گورنمٹ سے آپ کیا ہیلپ چاہتے ہیں اور کیا چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ ہماری اس قسم کی ہیلپ کر دے؟ جس طرح کافی فاؤنڈیشن، جس طرح شفا ٹرسٹ فاؤنڈیشن جو صرف شفا فاؤنڈیشن ہے، اور اس طرح عیدی سینٹر وہ جو بہت بڑا ہے پاکستان میں جو کام کر رہے ہیں، تو اس کے طور پہ جو زکوٰۃ آتی ہے لوگوں کی طرف سے اور کافی گورنمنٹ بھی ان کی ہیلپ کر رہی ہے، تو آپ کو کیا چاہیے گورنمنٹ سے کہ آپ کے فاؤنڈیشن کے لیے گورنمنٹ ہیلپ کرے آپ کے لیے؟ جو گورنمنٹ کا جہاں تک تعلق ہے، پابند تو گورنمنٹ ہے کہ وہ اپنے جو غریب لوگ ہیں اس ملک کے ان کی وہ مدد کرے، لیکن اب یہ این جی اوز ہیں جو ورک کر رہی ہیں کہ گورنمنٹ کا ہی کام ایک تو کم ہو رہا ہے، تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ بھی اپنے جو ملک کے ہمارے افراد ہیں جو غریب لوگ ہیں ان کی مدد کریں۔ ٹھیک ہے اور ہماری جو ٹرسٹ ہے، ہماری جو فاؤنڈیشن ہے، اس کو تو جو لوگ ہیں اس ملک کے لوگ ہیں وہ ڈونیشنز کر رہے ہیں،
ٹھیک ہے. ان کے تھرو ہم اس ڈونیشنز کے تھرو ہم آگے لوگوں کو افطاری کروا رہے ہیں, لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں, نیڈی پیپلز کی ہم ہیلپ کر رہے ہیں, پور پیپلز. اچھا سر, پاکستان میں یہ ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے, لوگ بلیو یا ٹرسٹ نہیں کرتے بہت جلدی, ٹھیک ہے, تو آپ کا کیا وے آف طریقہ کار ہے آپ کا کہ کوئی بھی بندہ مطلب اتنا ٹرسٹ کرے آپ پہ کہ آپ واقعی جو پیسہ آپ کو دے رہے ہیں زکوٰۃ کے طور پہ وہ آپ نیڈی لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں یا نہیں؟ بیسیکلی اس کا ہم نے ایک نا فل چین بنائی ہوئی ہے جس کے ذریعے اگر لوگ ہمیں کوئی زکوٰۃ دے رہے ہیں, کوئی بھی ہمیں فنڈ دے رہے ہیں, ٹھیک, تو اس کو ہم ایک سرکل سے گزارتے ہیں. پہلے اس کو ہم اکاؤنٹ میں ہم اپنے جمع کرواتے ہیں, پھر اکاؤنٹ سے ہم وڈرا کرواتے ہیں. اس کا پراپر ہم لاسٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ایئر ہم اس کا فل ایک آڈٹ رپورٹ بنتی ہے ہماری, ٹھیک ہے, کہ اتنے پیسے آئے, اتنے وڈرا ہوئے, ٹھیک ہے, کہاں پر لگے, کتنے پروجیکٹس ہم نے لانچ کیے, وہ ساری ایک ہم ایٹ دی اینڈ آف دی ایئر ہم اس کی ٹوٹل ایک آڈٹ پر کرتے ہیں. ہاں وہ تو آڈٹ ہوتا ہے سر, کیونکہ آپ کو تو پتہ ہے کہ اتنی بڑی جو فاؤنڈیشن آپ رن کر رہے ہیں تو ظاہری بات ہے اس کا آڈٹ تو ہوتا ہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے خیال میں بھی, آپ کے ذہن میں بھی آتا ہی ہوگا, کیونکہ جو 2013 کا جو دور تھا جس میں چودھری نثار صاحب نے کافی فاؤنڈیشن, کافی این جی اوز بین کر دی تھی یا پھر ہٹا دی کی تھی, تو اس اقتدار میں رہتے ہوئے, ٹھیک ہے, آپ جو یہ کام کر رہے ہیں, آپ کے صرف آفس گجرات میں ہے یا پھر کسی اور سٹیز میں بھی رن ہو رہا ہے؟ ہم جو فاؤنڈیشن جب ہم نے اسٹیبلش کی ہے, جو اس کی بیس ہے وہ گجرات میں ہی ہے, ہمارا ہیڈ کوارٹر بھی گجرات میں ہی ہے, ٹھیک ہے, وہاں سے ہی ہم ابھی رن کر رہے ہیں. گجرات میں ہی ہمارے پروجیکٹس لانچ ہو چکے ہیں, 6 تک ہو چکے ہیں ہمارے پروجیکٹس لانچ ہو چکے ہیں, تو 7-8 تک ہم اس رمضان میں پہنچ رہے ہیں. تو بیسیکلی یہ گجرات میں ابھی رن کر رہے ہیں ہم اس فاؤنڈیشن کو, اور ہماری آگے نیکسٹ جو تھنکنگ ہماری یہی ہے کہ ہم اس کو شفٹ کریں دوسری سٹیز میں, اسلام آباد میں کر لیں, فیصل آباد میں ایک تو ہم آفس بنائیں جہاں پر ہم پروجیکٹس لانچ کر سکیں. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ سر. میں ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ ایک اچھے انٹرپرینور بھی ہیں ماشاء اللہ سے, کوئی بھی بہت ہی ہمبل قسم کے ہیں یہ. تو سر آپ یہ بتانا پسند کریں گے جو آپ لوگوں کو افطاری کروا رہے ہیں, ٹھیک ہے, کیا آپ افطاری بھی انہی لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں یا پھر؟ نہیں, ہم انہی لوگوں کے ساتھ ہی ہم افطاری بھی کرتے ہیں نا. اچھا, کہ جب ہم مدد ہی ان کی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو ہم انہی لوگوں کے ساتھ شامل ہو کر انہی لوگوں کے ساتھ ہم افطاری کرتے ہیں, تاکہ ان کی بھی دل آزاری نہ ہو, ان کی بھی ہم ایک دل رکھتے ہیں ان کا بھی, کہ ہم بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ افطاری آپ کے لیے ہی ہے. اچھا, ماشاء اللہ سر. آپ یہ بتائیں کہ مطلب فیملی والے آپ سے, آپ کے جو والد والدہ ہیں آپ سے, وہ کتنا خوش ہیں یہ کام اتنے جو اچھا کر رہے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے, جب وہ سارے ماں باپ ہی خوش ہوتے ہیں جب ان کا بیٹا ایک فلاح کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے, ظاہر سی بات ہے کہ ان کے ماں باپ خوش ہی ہوتے ہیں. غریب ہمیں لوگوں کی دعائیں ملتی ہیں, تو اس سے بہتر ہمیں کیا چاہیے زندگی میں. صحیح ماشاء اللہ سر. سر آپ کی فاؤنڈیشن ماشاء اللہ بہت اچھا کام کر رہی ہے, تو مجھے ابھی بریک پہ جانا ہوگا. تو ناظرین آپ سن رہے ہیں مجھے اور میرے پیارے سے گیسٹ کو, تو ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آپ میرا شو دیکھ رہے ہیں رائز اینڈ شائن ود بحریہ. تو ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں چودھری امیس, جنہیں بریک سے پہلے بہت اچھی باتیں کی. سو اس سے مزید ہم جانیں گے. امیس بھائی, آپ
کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں صرف دنیاوی کام کرنے چاہیے یا پھر دنیاوی کے ساتھ دینی پہ بھی زور دینا چاہیے؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے بارے میں؟ دیکھیں، جہاں تک دین اور دنیاوی کا تعلق ہے تو دین تو ہمیں دنیا میں رہنے کا ہی سبق سکھا رہا ہے کہ دنیا میں آپ نے کس طرح چلنا ہے، کہاں آپ نے اٹھنا بیٹھنا ہے. ٹھیک ہے، دین ایک ضابطہ اخلاق ہے، ٹھیک ہے، جو ہمیں اخلاق سکھاتا ہے کہ آپ نے کس طرح لوگوں سے ملنا جلنا ہے. تو دنیاوی کام بھی ساتھ ساتھ آپ چلائیں لیکن دین کی طرف بھی آپ رہیں. ٹھیک ہے ماشاء اللہ سر. آپ کی فاؤنڈیشن سے میں اس لیے نہیں ہٹ رہا کیونکہ آپ کام اتنا اچھا کر رہے ہیں. تو سر آپ یہ بتائیں مجھے کہ آپ جو افطاری کرواتے ہیں اس پہ ڈیلی کتنا خرچ آتا ہے یا پھر کتنے لوگوں کو آپ افطاری کروا رہے ہیں؟ ڈیلی کا ہمارا خرچ یہ آ رہا ہے کہ ایک جو افطار ہم کرواتے ہیں، ایک روزے کی افطار جو ہوتی ہے، اس میں ہمارا تقریباً 8 سے 9,000 روپیز ہمارے لگ رہے ہیں ڈیلی کے. اچھا ڈیلی کے، یہ جی ڈیلی کا جو آپ جی کا جی خرچ آ رہا یہ ہے. بہت ٹھیک ہے، بڑا دسترخواں ہوتا ہے، اچھا سر. تو بہت زیادہ لوگ آتے ہیں اس میں نا. اچھا ماشاء اللہ سر، ماشاء اللہ سر. سر آپ کا جو آپ کی فیوچر پلان کیا ہے؟ آپ کیا اسی فاؤنڈیشنز کو رن کرنا چاہیں گے یا پھر آپ ان فیوچر آپ کیا کرنا چاہیں گے ایز اے پروفیشنل؟ ان شاء اللہ تعالیٰ اگر میرے پاس اتنی کیپیسٹی ہوئی تو میں اسی فاؤنڈیشن کو آگے رن کروں گا. ٹھیک ہے ماشاء اللہ اسی سر. فاؤنڈیشن کو میں آگے لے کر جاؤں گا. ابھی صحیح. تو ہم لو لیول پہ ایک سٹی میں ہمارے پروجیکٹس لانچ ہیں، تو فردر ہم اسے ہی میں پرسو کر رہا ہوں. نئے ادر سٹیز میں بھی اس کے پروجیکٹس لانچ کریں گے. ہم اسی کو انیشیٹو کو لے کر ہم ہائی لیول پر جائیں گے اسی فاؤنڈیشن کو لے کر. اچھا سر، کوئی بھی دوست احباب جس نے بہت ہی ساتھ دیا ہو آپ اس فاؤنڈیشن میں، آپ بتانا پسند کریں گے؟ میرے ایک دوست ہیں، میرے بڑے عزیز بھی ہیں، عاطف وڑائچ، ٹھیک ہے گجرات میں. ماشاء اللہ. انہوں نے میرا بہت زیادہ ساتھ دیا ہے اس فاؤنڈیشن کو رن کرنے میں. تو جب بھی میں کہیں آگے پیچھے بھی ہوتا ہوں، میرے اور بھی کوئی معاملات ہوتے ہیں تو میں ادھر ہوتا ہوں، تو وہ پیچھے سے سارا کچھ سنبھال لیتے ہیں. انہوں نے بہت زیادہ میرا ساتھ دیا ہے اس فاؤنڈیشن کو. اچھا، مطلب آپ جو عاطف صاحب ہیں ان کو کریڈٹ دینا چاہیں گے. بالکل بالکل تو جی. عاطف صاحب آپ سن رہے ہیں، عمیر صاحب آپ کو ٹھکرا نہیں رہے. تو ماشاءاللہ سر آپ یہ بتائیں کہ کوئی بھی ایسی نصیحت لوگوں کو کہ جس سے ہمارا بھی ایک اچھا مقام، اچھا نام پیدا ہو، آپ کیا کہنا پسند کریں گے؟ لوگوں کے لیے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ جتنا پارٹیسپیٹ کریں گے، جتنا آپ حصہ لیں گے اس فلاح کے کام میں، تو یہ آپ کی زندگی میں بہتری آئے گی. اگر آپ اپنی جو مہینے کی تنخواہ ہے اس میں آپ اگر تیسرا یا چوتھا حصہ آپ دیتے ہو غریب کے لیے، تو وہ آپ کی ایک زکوٰۃ نکل رہی ہے، آپ کے باقی پیسے بھی آپ کے پاک ہو رہے ہیں. تو غریب کی مدد ہو رہی ہے اس سے. اگر آپ سے کسی کا خاندان کے کوئی 2 ٹائم کی وہ روٹی کھا سکتا ہے تو اس سے بڑھ کر تو کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے سر. تو جس طرح آپ نے سر روٹی کی بات کی، جو تو آپ یہ کام کر رہے ہیں، تو اس کے ساتھ آپ ایجوکیشن پہ کیا زور دے رہے ہیں؟ لوگوں کو کیا ایجوکیشن آپ دے رہے ہیں؟ جہاں تک ایجوکیشن کا تعلق ہے تو جو غریب بچے ہیں، جن کے پاس پڑھنے کے لیے بکس نہیں ہے، جن کے پاس پڑھنے کے لیے لکھنے کے لیے کوئی پین نہیں ہے، تو ان کو ہم نے جو لاسٹ ایئر ایک پروجیکٹ تھا ہمارا، جی اس میں ہم نے یہی لانچ کیا تھا کہ ہم نے جو غریب بچے تھے ان کی ہم نے مدد کی تھی. صحیح. ہم نے ان کو بیگز لے کر دیے، بکس لے کر دیے. کچھ بچے ایسے تھے جو ایڈمیشن نہیں تھے لے سکتے، کچھ بچے ایسے تھے جو اپنے مہینے کی فیس نہیں تھے ادا کر سکتے. ٹھیک ہے. تو ان کو ہم نے ایڈمیشن لے کر دیے، ان کی ہم نے فیسز پے کی، بکس لے کر دی، پینسلز وغیرہ سب ان کو ہم نے ارینج کر کے دیا کہ تاکہ کوئی بھی نہیں اپنا پورا کر سکتا کوئی بچہ، کم از کم وہ اسکول تو جائے، بیٹھے پڑھے. اچھا سر، آپ کو پتہ ہوگا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں یونیورسٹیز لیول پہ، مطلب ٹیلنٹڈ تو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو کچھ یونیورسٹی اسکالرشپ وغیرہ پرووائڈ کر دیتی ہیں، اور کچھ یونیورسٹی ایسی بھی ہوتی ہیں جو 50% اسکالرشپ دیتی ہیں. تو آپ صرف یہ بچوں کو ہی تعلیم دے رہے ہیں یا پھر آپ نے بڑوں کے بارے میں کچھ سوچا ہے؟ جہاں تک یونیورسٹیز کا تعلق ہے تو وہ تو یونیورسٹی تک جب بچہ ایک چھوٹا ہی، جب اس کی بیس ہی نہیں بنے گی ایک بچے کی. ٹھیک ہے. ایک غریب کا بچہ ہے اور ایک امیر کا بچہ ہے،
غریب کا بچہ بیچارہ اسکول نہیں جائے گا, وہ پورا دن مزدوری کرے گا, تو وہ اپنی زندگی کو میں آگے نہیں جا سکتا. نہیں سر, میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ آپ جس طرح آپ نے بات کی کہ ہم نے بیگس وغیرہ, جو پینسل وغیرہ, ان کی ہیلپ کی, آپ نے یہ کچھ سارا کچھ لے کر دیا, جو ایک جو پرائمری لیول تک آپ نے جو بات کر رہے ہیں کہ پرائمری لیول تک آپ نے ہیلپ کی. تو سر میں یہ کہہ رہا تھا, کیا آپ کی فاؤنڈیشن کسی یونیورسٹیز اسٹوڈنٹس کو بھی کوئی فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے, جو کچھ ایسے اسٹوڈنٹ بھی میں نے دیکھے ہیں جو یہاں تک فیسیں نہیں بھر سکتے ہیں, تو آپ ان کو بھی وہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں؟ جہاں تک یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کا تعلق ہے نا, یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ تو بیسیکلی ہماری ہیلپ کر رہے ہیں, وہ ہمیں مطلب کہ فنڈ دے رہے ہیں ٹھیک کہ ہے. آپ باہر اپنی فاؤنڈیشن کے ذریعے غریب لوگوں تک پہنچائیں, کیونکہ یونیورسٹیز کا آپ سنیریو اگر پاکستان میں دیکھو تو کوئی بھی ایسی یونیورسٹی نہیں ہے کہ جہاں کوئی غریب جا کر کو پڑھے گا یا اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوں گے کہ وہ اپنی فیس ادا کر سکے. ٹھیک ہے. تو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس تو ہماری بیسیکلی ہیلپ کر رہے ہیں. اچھا سر, ان فیوچر آپ نے جس طرح بات کی کہ یونیورسٹیز میں کوئی وہی اسٹوڈنٹ ہوتا ہے جو مطلب اسٹرانگ ہوتا ہے, بیک گراؤنڈ ان کا اسٹرانگ ہوتا ہے, جو فیس وغیرہ بھر سکتے ہیں, تو ان کیس کوئی ایسی سچویشن آ بھی سکتی ہے جو کوئی بھی ایسا اسٹوڈنٹ ہو جس کو پڑھنے کا بہت اشتیاق ہو؟ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اس طرح کیسز آتے ہیں, لیکن ہماری فاؤنڈیشن کے پاس اب تک تو کوئی اس قسم کا ایز اٹ از تو کوئی یونیورسٹی سے کے اسٹوڈنٹ کا کوئی کیس نہیں آیا. اچھا اچھا. اسکول لیول کے آتے ہیں, کالجز لیول کے ہمارے پاس کیسز آتے ہیں, تو ٹھیک. ان کو ہم آگے پرسو کرتے ہیں, ان کی ہم مدد بھی کرتے ہیں, کالج اسٹوڈنٹس کی, اسکول اسٹوڈنٹس کی. یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کی ایز اٹ از ابھی تک ہمارے پاس کوئی اس طرح. اچھا, اب آپ ناظرین کو کیا یہ بتانا پسند کریں, ان کیس اگر آپ کے پاس کوئی بھی یونیورسٹی اسٹوڈنٹ آ جاتا ہے, چاہے وہ فیمیل ہو یا پھر میل ہو, جو فیس وغیرہ نہیں بھر سکتی ہیں, تو کیا آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے؟ جی ضرور ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے, کیوں نہیں ہم کریں گے. اگر کوئی بھی اس طرح کا اسٹوڈنٹ آتا ہے ہمارے پاس کہ وہ اپنی فیس پے نہیں کر سکتا سمیسٹر کی, تو ہم ضرور اس کی مدد کریں گے, کیوں نہیں کریں گے. اچھا سر, اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ جس طرح لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں, تو آپ نے گرین پاکستان, ہمارے پاکستان کے لیے اور کون کون سے بڑے بڑے کام کیے ہیں؟ پاکستان کے لیے ہم نے بڑے بہت کام کیے ہیں. ہم نے اسی پاکستان میں ہم پلے بڑے ہیں, تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس پاکستان کے لیے ہم کچھ نہ کچھ تو اسے اپنا قرض اتاریں. سر اس مارننگ شو سے پہلے آپ نے مجھے ایک بات بتائی تھی کہ آپ کے دادا ابو جو تھے وہ پائلٹ تھے. جی ماشاء اللہ, وہ بھی شہید ہوئے تھے کیا آپ ان کے بعد؟ نہیں, وہ شہید نہیں تھے ہوئے. اچھا. تو وہ پائلٹ تھے, انہوں نے سرو کیا تھا 25 ایئر انہوں نے سرو کیا تھا پاکستان کے لیے, اور 1971 کی وار میں بھی وہ پارٹیسپیٹ تھے, اس میں بھی انہوں نے جی ڈی پائلٹ تھے وہ, تو اس میں بھی انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا 1971 کی وار میں. 1971 کی وار میں. ٹھیک. تو خاندانی طور پر میرے جو والد صاحب تھے وہ بھی یونین کونسل کے ناظم رہ چکے ہیں. اچھا, ماشاء اللہ. تو انہوں نے بھی بہت زیادہ لوگوں کے لیے فلاح کے لیے کام کیا, تو انہوں سے ہی ہم نے بھی آگے سیکھا ہے, اور ہم بھی اسی کو لے کر چل رہے ہیں کہ ہم نے فاؤنڈیشن بنائی ہے, تو آہستہ آہستہ ہم اس فاؤنڈیشن کے ذریعے ہم لوگوں کی فلاح کر رہے ہیں. تو اسی فاؤنڈیشن کو ہم ہائی لیول پر لے کر جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. سر, کچھ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جس طرح یونیورسٹیز لیول میں بہت ہی نوٹی قسم کے ہوتے ہیں, آپ کا ایجوکیشن کیریئر کس طرح گزرا؟ میرا ایجوکیشن کیریئر یہی تھا کہ میں اتنا نوٹی نہیں تھا. اچھا. میں جو بھی کام کرتا تھا میں اس کو بڑے دھیان سے, بڑے غور فکر سے اس کو کرتا تھا. تو یونیورسٹی کے دوران بھی میں نے بہت زیادہ غریبوں کی مدد کی. کچھ یونیورسٹی میں بھی میں کمیونٹی سروس میں بہت زیادہ پارٹیسپیٹ کرتا تھا. ٹھیک ہے. تو کمیونٹی سروس میں یونیورسٹی میں اگر کوئی اسٹوڈنٹ آ جاتا تھا کہ یار یہ اس طرح غریب کی مدد کرنی ہے, یہاں پر جانا ہے, ہون دینا ہے, تو میں اس کے ساتھ جاتا تھا, وہ کر ہم آتے. اچھا, مطلب آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہلے سے کافی بہت اٹینٹیو تھے لوگوں کی ہیلپ کرنے میں. سر بس آپ آخری میسیج ہماری پیاری سی آڈینس کو کیا دینا پسند کریں گے؟ میرا آخری پیغام یہی ہے آڈینس کے لیے کہ وہ
خود کو نہ دیکھیں دوسروں کو بھی دیکھیں کہ دوسرا جو ہماری ہی ایک کمیونٹی کا حصہ ہے وہ کس طرح رہ رہا ہے. کہ آپ ارد گرد اپنے دیکھیں کہ کوئی کسی گھر میں کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا. اگر کوئی بھوکا سو رہا ہے تو وہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس کی جا کر ہیلپ کریں. آپ اس کو کم از کم آپ اس کو کھانا ایک ٹائم کا پرووائڈ کر دیں تو ان کے لیے وہی کافی ہو جاتا ہے. کھانا پہلے تو اس کی یہ بیسک نیڈ اس کی پوری ہو کہ اس کا کھانا پورا ہو. باقی تو کام وہ بعد میں کرے گا جو بھی ہے. تو بیسیکلی یہ ہے کہ آپ اسے کم از کم کھانا ایک وقت کا آپ اسے پرووائڈ کر دیں. تو آڈینس کے لیے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اپنے ارد گرد بھی لوگوں کو دیکھا کریں کہ وہ کس طرح زندگی بسر کر رہے ہیں اور آپ کس طرح زندگی بسر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. جس طرح ہمارے پیارے سے گیسٹ نے بہت اچھی بات کی. تو جس طرح حقوق اللہ کے بارے میں حقوق کے بارے میں کافی بات کی جا چکی ہے, اس طرح حقوق العباد پہ بھی کافی زور دیا گیا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی لوگوں کی ہیلپ کریں اور لوگوں کی ضرورتیں پوری کریں. پوری کرتا تو صرف اللہ تعالیٰ ہے, لیکن سہارا انسان بن جاتا ہے. سو میرا ٹائم ختم ہوا چاہتا ہے میرے شو کا. تو ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اچھے سے گیسٹ کے ساتھ. انہی کی طرح اپنا خیال رکھیں. اسٹے بلیسڈ. اللہ حافظ.